برادران دین، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 3 برکتیں جمع کی ہیں۔ ایک تو ایک قدیم عبادت جس کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے یہ عبادت مقرر کی، جو میں نے پہلی رکعت میں ابھی آیات تلاوت کی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر قوم پر، ہر امت پر، ہر نبی کی امت پر ہم نے یہ عبادت فرض کی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں کے مابین جو معاملہ ہوا تھا وہ قربانی ہی کا تھا۔ ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جوش انتقام میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معلوم ہوا یہ حضرت آدم کے زمانے سے یہ عبادت جو ہے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ آج ہم بھی اللہ کا نام لے کر اسی عبادت پر عمل کریں گے۔ اس میں دوسری برکت یہ ہے کہ در حقیقت ایک اضافی بات اس میں یہ پیدا ہوئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے جو ہر سال ہم منا رہے ہیں۔ میں نے ابھی دوسری رکعت میں جو تلاوت کی آیات سورہ صافات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آخری امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، ویسے تو پوری زندگی ان کی ایک سے ایک بڑے اور کٹھن امتحان میں گزری ہے، اس لیے کہ جن کے رتبے بلند سے بلند مراتب کی طرف انسان جاتا ہے تو امتحان پاس کر کے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے کڑے امتحان پاس کیے، قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، بڑی بڑی باتوں میں امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے علیہ الصلاۃ والسلام، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں کامیاب ہوا۔ ان قال انی جاعلک للناس اماما، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ابراہیم میں تمہیں پوری نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو یہ در حقیقت یہ جو قربانی اب ہم دیں گے، یہ یاد تازہ کر رہے ہیں اس قربانی کی کہ جو آخری امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 100 برس کی عمر میں اکلوتا بیٹا، دعائیں مانگ مانگ کر 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا۔ ان کے بعد بھی ابھی حضرت اسحاق کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک اکلوتے تھے، اور امتحان لے لیا کہ کہیں یہ بوڑھا اپنے اس اکلوتے بیٹے کی محبت میں اس درجے گرفتار تو نہیں ہو گیا کہ ہماری محبت سے بھی بالا تر کر دیا۔ یہی امتحان ہے۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ قربانیاں جو ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ در حقیقت ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ کیا اسی طریقے سے جیسے کہ ہم میں سے اکثر اب جائیں گے اور جانوروں کے گلوں پر، گردنوں پر چھریاں پھیریں گے، کیا اسی طرح ہم اپنی خواہشات کی گردن پر چھریاں پھیرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی گردنوں پر چھریاں پھیرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں جو مال و دولت اور جو کچھ کہ ہمیں عطا ہوا ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اس کے بارے میں غور کرنا۔ یہ چھری جو چل رہی ہے یہ صرف ایک جانور کی گردن پر نہ چل رہی ہو، بلکہ یہ چھری ہم محسوس کریں کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی امنگیں، اپنے ولولے اور یہاں تک کہ جو عزیز ترین متاع ہو سکتی ہے دنیا کی، مال و اسباب، اہل و عیال، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تو یہ جذبہ ہے، جیسے کہ اسی رکوع میں فرمایا، یہ جو قربانی ایک تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، لیکن جان لو یہ تقرب جو ہے یہ صرف جانوروں کے خون یا جانوروں کے گوشت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر تمہارے اندر تقوی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہے، تب تو یہ کہ یہ قربانی جو ہے سونے پر سہاگا ہو جائے گی، اس سے تمہارا جذبہ تازہ ہو جائے گا، اس جذبے کو جلا حاصل ہو جائے گی، اس میں ایک نیا رنگ آئے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس سے خالی ہو، وہ جو کہا علامہ اقبال نے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت ہے تو محض گوشت اور خون کے ذریعے سے تقرب نہیں ہو سکتا۔ تیسری برکت نوٹ کیجئے، اصل میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 4 عبادات عظیم دی ہیں ارکان اسلام، ان میں سے ایک رکن حج وہ ہے جو صرف ایک خاص مقام پر ادا
کیا جا سکتا ہے۔ وہ 25 لاکھ حضرات جو شریک ہوئے ہیں خوش قسمت ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو 1.25 ارب انسان ہے دنیا میں اس وقت، ان میں سے یہ 25 لاکھ جو ہے وہ آٹے میں نمک ہے۔ باقی پورے مسلمانوں کو اس حج کی برکتوں میں کسی درجے میں شریک کرنے کے لیے وہ حج کی عبادت کا ایک رکن جو ہے اسے عام کر دیا گیا، اس میں شامل ہو جائیں تمام مسلمان، اس میں روح ارضی کے تمام مسلمان اس قربانی کے ذریعے سے شریک ہو جائیں۔ اگرچہ وہاں یوم النحر ہو چکا کل، لیکن 3 دن تک قربانیاں ہوتی ہیں، گویا آج بھی وہاں قربانیاں ہو رہی ہیں، ہماری ایک شمولیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں ہم بالکل بھول گئے ہیں، چنانچہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں یہ بھی سنت ہے کہ جیسے ہی آپ چاند دیکھ لیں ذوالحجہ کا، اس کے بعد اپنی حجامت نہ کریں، اپنے ناخون نہ کتروائیں، گویا کہ ایک طرح سے وہ جو حجاج کرام ہیں ان پر جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ایک مشابہت پیدا ہو جائے۔ افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمارے معمولات میں سے خارج ہو چکی ہیں۔ اب تو تکبیرات کا بھی رواج نہیں رہا، جاتے آتے تکبیر کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئے الفاظ۔ عید الفطر جب ہو جائے، عبادت صوم جو ہے اپنے تکمیل کو پہنچ جائے، وہاں بھی فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ دونوں عیدوں کے سلسلے میں، یہ عید الاضحیٰ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،